بالکل نیچے جمادی الثانی میں حساس موضوع والدہ کی عظمت پر الفاظ پر مشتمل مکمل اردو مضمون پیش خدمت ہے۔ جمادی الثانی کے مہینے میں والدہ کی عظمت ایک حساس مگر باوقار موضوع ہے۔ اسلام نے ماں کو خاص مقام عطا کیا ہے اور ہر سال اسلامی مہینوں میں اس عظمت پر گفتگو کرنا مومنوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ والدہ کا کردار صرف ایک خاندانی ذمہ داری نہیں بلکہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ والدہ کی محنت، قربانی، شفقت اور تربیت ہی وہ ستون ہیں جن کے اوپر گھر کا اسلامی اور اخلاقی ماحول قائم رہتا ہے۔ اس مضمون میں ہم والدہ کی عظمت کے مختلف پہلوؤں، تاریخی اور شریعت کی روشنی، ماڈرن دور کے چیلنجز اور عملی طریقوں پر گفتگو کریں گے کہ کس طرح ہم اپنی ماں کی قدر کر سکتے ہیں اور انہیں وہ مقام دے سکتے ہیں جس کے وہ حقدار ہیں۔ والدہ کا مقام اسلامی تعلیمات میں بہت بلند ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ماں کے حقوق کا تذکرہ کئی مقامات پر ملتا ہے۔ قرآن ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے اور خاص طور پر ماں کی تکالیف اور قربانیوں کا ذکر بار بار آتا ہے۔ ایک مشہور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ یہ جملہ ماں کی قدر و منزلت کا ایک واضح اظہار ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ ماں کے ساتھ تعلق، خدمت اور ادب کس قدر اہم ہے۔ یہ تعلیمات ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنی والدہ کا احترام، خیال اور خدمت اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جمادی الثانی کے مہینے میں والدہ کی عظمت پر گفتگو کرنے کا ایک خاص معنی یہ بھی ہے کہ اسلامی روایات اور مہینوں کی مناسبت سے ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ اسلامی مہینے ایک یاد دہانی ہے کہ ہمارے تعلقات اور عمل کس حد تک اسلامی اقدار کے مطابق ہیں۔ والدہ کی عظمت کے بارے میں سوچنا ہمیں اپنی ذاتی اور خاندانی ذمہ داریوں پر نظر ڈالنے کا موقع دیتا ہے۔ کیا ہم واقعی اپنی والدہ کا احترام اور خیال رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم نے انہیں وہ مقام دیا ہے جس کے وہ حقدار ہیں؟ ایسے سوالات ذہن میں آتے ہیں اور ہمیں سدھار کی طرف راغب کرتے ہیں۔ Islamic history story والدہ کی عظمت settings. صرف Use جذباتی appropriate انداز media. میں گفتگو Make تک the محدود background نہیں music بلکہ Islamic. عملی اقدامات The language اور should be روزمرہ Urdu. زندگی کے Don't add any چھوٹے subtitle. فیصلوں میں بھی Use a جھلکتی male ہے۔ transatlantic ماں نے voice for the بچوں کی پرورش میں narrator. صبح سے شام Use تک Syed ناکام Badshah as ہونے watermark کی text. ہے۔ Don't ان use کے دل کے iStock. معاملات میں بچوں کی Use خوراک، YouTube audio تعلیم، library صحت اور only. مذہب Settings. Use تربیت appropriate media. Make the کو background شامل music ہوتی ہے۔ حقیقت کہ Islamic. جب والد The گھر کی language should be معاشی ذمہ Urdu. داری Don't add any سنبھالتا ہے، subtitle. ماں گھر کے Use a اندرونی male نظام کو transatlantic برقرار voice for the رکھنے، narrator. بچوں کے رویے Use کی Syed تربیت Badshah as اور watermark گھریلو سکون text. کی حفاظت Don't use کا iStock. کردار Use ادا YouTube کرتی audio ہیں۔ یہ library خدمات only. اکثر نظر انداز رہ جاتی ہیں مگر ان کے بغیر خاندان کا نظام بے ترتیب ہو جاتا ہے۔ تاریخی حوالوں میں بھی ہمیں ماں کی عظمت اور قربانیوں کی مثالیں ملتی ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی ماں کے ساتھ حسن سلوک کی کہانیاں مشہور ہیں۔ اسلامی تاریخ میں گھر کی عورتوں، ماؤں اور بزرگ خواتین نے معاشرے کی حفاظت اور آئندہ نسلوں کی تربیت میں بنیادی کردار ادا کا الفاظی نسخے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ماں کی محنت محض ذاتی نہیں بلکہ قوم و ملت کے مستقبل سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک بیٹی یا بیٹے کی اچھی تربیت پوری قوم کے لیے نعمت بن سکتی ہے اور اس تربیت کی جڑیں اکثر ماں کی مستعد محنت میں ملتی آ۔ والدہ کی عظمت کے معاشرتی اثرات بھی بے شمار ہیں۔ جب ایک معاشرہ اپنی ماؤں کو عزت دے، ان کی قدر کو سمجھے اور ان کے حقوق کا خیال رکھے تو وہ معاشرہ اخلاقی و سماجی طور پر مضبوط ہوتا ہے۔ ماں کی باعزت زندگی بچوں کو ایک روشن مثال دیتی ہے کہ عزت، بردباری اور شکرگزاری کیسی چیزیں ہیں۔ اگر ماؤں کو نظر انداز کیا جائے یا ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے تو اس کے نتائج آئندہ نسلوں تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ بچوں کی نفسیات، سماجی رویے اور ہمارے خاندانی نظام میں کمزوریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ موجودہ دور میں جب دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور ترقی یافتہ سماجی روایات کے ساتھ جدیدیت نے بھی قدم جمائے ہیں، والدہ کے مقام اور کردار کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی، معاشی دباؤ اور وقت کی قلت نے خاندانی نظام کو متاثر کیا ہے۔ کئی مرتبہ ماں کو صرف گھریلو ذمہ داری تک محدود سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ ماں آج تعلیم یافتہ، ہنر مند اور مختلف شعبوں میں مساوی شراکت دار بن چکی ہے۔ ایسے میں ہمیں ماں کی عظمت کو نئے انداز میں سمجھنا ہوگا، نہ صرف بطور پرورش کرنے والی بلکہ بطور معلم، رہنما اور اپنے گھر کی فکری رہنمائی کرنے والی شخصیت کے طور پر بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ کے حقوق میں بنیادی طور پر عزت، حفاظت، تعظیم اور ان کی رائے کا احترام
شامل ہیں۔ ایک بیٹے یا بیٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی والدہ کے جذبات کو سمجھے، ان کے ساتھ صبر اور نرمی سے پیش آئے اور ان کی طبی، معاشی اور نفسیاتی ضروریات کا خیال رکھے۔ والدین کی بڑھاپے میں دیکھ بھال ایک عظیم فرض ہے، اور یہ نہ صرف اخلاقی بلکہ شرعی ذمہ داری بھی ہے۔ اسلام نے والدین کی خدمت کو بہت اعلیٰ مرتبے میں رکھا ہے اور ماں کے خاص مقام کا بارہا ذکر کیا ہے۔ اس لیے بچوں پر ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں یہ اصول نافذ کریں۔ آج کے دور میں والدہ کی عظمت کو عملی طور پر کیسے منایا جائے؟ چند عملی تجاویز درج ذیل ہیں۔ احترام اور گفتگو۔ روزمرہ کے معاملات میں ماں کے ساتھ محبت بھری اور باعتماد گفتگو، رکیان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں اور ان کی رائے کو نظر انداز نہ کریں۔ مالی و طبی تعاون۔ والدہ کی صحت اور طبی ضروریات کو اولین ترجیح دیں، ان کے علاج، معائنے اور آرام کا خیال رکھیں۔ اگر والدہ نے کام کیا ہے تو ان کی مالی آزادی یا ان کے خرچ کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ وقت دیں۔ آج کا مصروف دور ہمیں اکثر گھر والوں کے لیے وقت نہیں دیتا۔ والدہ کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی بات سننا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر نقش زندگی بانٹنا ان کی زندگی میں خوشی اور تسکین لاتا ہے۔ دعائیں اور نیکی۔ والدہ کے لیے دعائیں کرنا، قرآنی آیات اور خیرات کرنا ان کی مغفرت اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ سوشل میڈیا اور عوامی اعتراف۔ اگر مناسب سمجھیں تو سوشل میڈیا پر اپنی والدہ کا شکریہ اور ان کی تعریف کا اظہار کرنا بھی ان کی قدر میں اضافہ کر سکتا ہے، بشرطے کہ نجی معاملات کا لحاظ رکھا جائے۔ تعلیم اور تربیتی نقطۂ نظر سے بھی والدہ کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ بچے کی ابتدائی تربیت، زبان، ادب اور مذہبی اخلاق سب ماں کے ہاتھوں میں بنتے ہیں۔ والدہ بچوں میں ہمدردی، خلوص اور انسانیت کے جذبات بیدار کرتی ہیں۔ بہت سی سائنسی تحقیقات بھی یہ ثابت کرتی ہیں کہ ابتدائی سالوں میں ماں کی توجہ بچے کی شخصیت سازی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ لہذا والدہ کی عظمت کو صرف جذباتی انداز میں نہیں بلکہ علمی و تحقیقی بنیادوں پر بھی تسلیم کیا جانا چاہیے۔ خاندانی تعلقات میں ماں کی عظمت برقرار رکھنے کے لیے والدین کی تعلیم اور بچوں کی تربیت دونوں ضروری ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو بچپن سے ہی سکھائیں کہ ماں ایک عظیم مرتبے کی مالک ہے اور ان کے ساتھ احترام اور محبت کا سلوک فرض ہے۔ اسکول اور مساجد میں بھی اس موضوع پر روشنی ڈالنے سے آئندہ نسلیں اچھے اخلاق سیکھیں گی۔ نصابی اور غیر نصابی دونوں سطحوں پر ماؤں کے مقام کو اجاگر کرنا ایک مثبت قدم ہوگا۔ ماں کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیں چند حساس نکات کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ ہر خاندان کی حالت مختلف ہوتی ہے۔ بعض مائیں معذور، بیمار اور ذہنی طور پر پریشان ہو سکتی ہیں۔ ایسے حالات میں بھی ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم صبر و ہمدردی سے پیش آئیں۔ بعض اوقات ماں اور بچوں کے درمیان کشیدگی یا اختلاف نرائے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان معاملات کو خاندانی حکمت اور اسلامی اصولوں کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں اور بیرونی تنازع اور نفرت انگیز رویوں سے بچیں۔ مزید برآں ماں کے مقام کو برداشت اور آزادی کے دائرے میں سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر ماں نے غلطی کی ہو یا غیر مناسب رویہ اختیار کیا ہو تو بھی ہمیں عزت اور شائستگی کے ساتھ مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ اصلاح کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو اسلامی تعلیمات میں بتایا گیا ہے۔ نرم رویہ، نصیحت اور درستی کی راہ، نفرت اجاریت سے مسائل مزید بڑھتے ہیں۔ لہذا حکمت اور محبت سے معاملات کو سلجھانا بہتر ہے۔ والدہ کی عظمت کے حوالہ سے نوجوان نسل کے ذہنوں میں شعور پیدا کرنا لازمی ہے۔ آج کے نوجوان اگر ماں کی قربانی اور ان کے کردار کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اس شعور کو شامل کریں تو معاشرے میں بہتری خود بخود آئے گی۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی کہانیاں سنیں، ان کی مشکلات کو سمجھیں اور عملی انداز میں ان کا خیال رکھیں۔ نوجوانوں کے بیانات اور اعمال گھر کے ماحول کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس لیے نوجوانوں کی تربیت ایک کلیدی اہمیت رکھتی ہے۔ والدہ کی عظمت کو فوکس کرتے ہوئے ہمیں معاشرتی سطح پر بھی قدروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت اور سماجی تنظیمیں والدہ اور خواتین کے حقوق کے فروغ کے لیے پروگرام ترتیب دیں، خصوصاً بزرگ ماؤں کے لیے صحت و نگہداشت کے مراکز، معاشی سہولتیں اور قانونی معاونت فراہم کریں۔ اس کے علاوہ کمیونٹی سطح پر بزرگ ماں کی عزت و تکریم کے پروگرام منعقد کیے جائیں تاکہ عوامی شعور بیدار ہو اور معاشرتی رویے مثبت ہوں۔ اسلامی روایات میں والدہ کی عظمت کا ذکر متعدد بار آتا ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کی زندگیوں سے ایسی مثلیں ملتی ہیں جہاں انہوں نے ماں کی خدمت میں اپنی زندگی لگا دی۔ یہ کہانیاں آج کے دور کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہمیں ان مثالی کرداروں کو بچوں
میں پیش کرنا چاہیے تاکہ وہ ماں کی عظمت کو عملی طور پر سمجھ سکے، نہ کہ محض زبانی طور پر۔ تاریخی خواتین کے کردار ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ کس طرح سب تقوی اور خدمت خلق کے ذریعے معاشرے میں مثبت تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ ماں کے احترام کا ایک خوبصورت طریقہ ان کی زندگی کے آخری ایام میں بہترین نگہداشت ہے۔ بڑھاپے میں ماں کی ضروریات جسمانی و نفسیاتی طور پر بڑھ جاتی آؤٹی یا بیٹی کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت، توانائی اور وسائل میں سے حصہ دیں تاکہ ماں کی زندگی سکون اور عزت کے ساتھ گزرے۔ یہ نہ صرف ایک فرد کا فرض ہے بلکہ ہماری امت کے لیے بھی باعث رحمت ہے۔ بزرگ والدین کی خدمت سے خاندان میں سکون اور اخوت کا جذبہ بڑھتا ہے۔ والدہ کی عظمت کا ایک اور پہلو ان کی دعا کی قدر و قیمت۔ ہروات میں آیا ہے کہ ماں کی دعا کے قبول ہونے کا خاص درجہ ہوتا ہے۔ ماں کی دعائیں اکثر ہمارے لیے برکت اور ہدایت کا سبب بنتی ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ اقدامات کریں جو ماں کی خوشی اور رضامندی کا باعث بنے تاکہ ان کی دعائیں ہمارے لیے رحمت بن کر آئیں۔ ہم چند تاریخی مثالیں اور واقعات کا ذکر کریں تو واضح ہوتا ہے کہ ماں کی خدمت اور ان سے محبت میں ہر دور میں اچھے کردار پیدا کیے۔ حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام اور دیگر بزرگ خواتین کی زندگیوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کیسے ماؤں نے خاندانوں کی تعدیب اور ایمان کی مضبوطی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان خواتین کی زندگیوں میں ہمیں قربانی، صبر، حوصلہ اور خدا کے راستے میں محبت کے عملی نمونے ملتے ہیں جنہیں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنا سکتے ہیں۔ ایک عام سی مثال لے لیجیے۔ اگر گھر میں ماں بچوں کو نماز، روزہ اور اخلاقی اقدار سکھاتی ہے تو وہی بچے بڑے ہو کر معاشرے میں اچھے شہری بن سکتے ہیں۔ اس کا اثر نسل در نسل جاری رہتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک ماں اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتی ہے تو وہ بچے اسی رویے کو بطور مقتدر اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی چیزیں ہی ہیں جو آخر کار بڑے سماجی اور اخلاقی نتائج دیتی ہیں۔ ماؤں کی خدمت کا ایک بہترین عملی نمونہ یہ بھی ہے کہ خاندان میں ہر سال ایک دن ماں کے نام وقف کیا جائے۔ اس دن بچوں کو خاص طور پر ماں کے لیے احسان، شکریہ اور عملی تعاون دکھانا چاہیے۔ یہ دن رسمی تعطیل نہیں بلکہ ایک موقع ہے کہ گھر کا ہر فرد اپنی ماں کی محبت کا اعتراف کرے اور اس کے قربانیاں یاد کرے۔ مزید برآں والدہ کے لیے ذہنی سکون کا انتظام بھی ضروری ہے۔ اکثر مائیں اپنے بچوں اور گھر کی فلاح کے چکر میں اپن چھوٹی ذاتی خوشیوں اور مفادات کو نظر انداز کر دیتی۔ آؤ بچوہے کو چاہیے کہ وہ اپنی ماؤں کو سوشل سرگرمیوں، مطالعہ اور معمولی چھوٹی سی خوشیوں میں شامل کریں تاکہ ان کی زندگی متوازن اور خوشگوار رہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ماں کی عظمت میں انفرادی آزادی اور انتخاب کا احترام بھی شامل ہے۔ مائیں اپنی ذات کے بارے میں خود فیصلے کرتی ہیں، پیشہ ورانہ تعلیمی میدان میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں اور گھر کے علاوہ بھی اپنی پہچان بناتی ہیں۔ ایسے میں ان کا احترام اور ان کے فیصلوں کی قدر کرنا ایک ماڈرن انداز میں ماں کی عظمت کا مظاہرہ ہے۔ آخری بات یہ کہ والدہ کی عظمت ایک ایسا موضوع ہے جو صرف ذاتی گفتگو تک محدود نہیں بلکہ ایک سماجی تحریک ہو سکتی ہے۔ کمیونٹی سینٹرز، اسکولز اور مساجد میں والدہ کے حقوق اور کی قدر مرتبہ کے بارے میں تعلیمی پروگرام کروائے جائیں۔ اس سے نہ صرف شعور بڑھے گا بلکہ عملی طور پر بھی خواتین اور ماؤں کے لیے بہتر سہولیات اور رویوں میں تبدیلی آئے گی۔ جمادی الثانی کے مہینے میں جب ہم اس موضوع پر غور کرتے ہیں تو یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کو بہتر بنائیں، اپنی ماں کے ساتھ تعلق مضبوط کریں اور اس عظیم ذمہ داری کو احسان اور شکرگزاری کے ساتھ نبھائیں۔ والدہ کی عظمت کا حق ادا کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس میں عملی کوششیں، محبت اور مستقل دعائیں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین خصوصاً ہماری ماؤں کی خدمت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں چند عملی نکات کا خلاصہ۔ اپنی ماں کے ساتھ روزانہ کم از کم 15 منٹ کی توجہ، ماہانہ طبی معائنہ، ان کی مالی ضروریات کی نگرانی اور ہر روز ان کے لیے خصوصی دعائے مغفرت ان معمولات کو زندگی کا حصہ بنا اگر ہم چھوٹے چھوٹے قدم روزمرہ کے معمول میں شامل کریں تو والدہ کی عظمت کا حقیقی نفاذ ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان اہل بیت اور والدین کی خدمت کا حقدار بنائے۔ والسلام۔ ہم اپنی ماں کی خدمت میں ہمیشہ عاجزی اختیار کریں اور ان کی دعاؤں کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی طاقت جانیں، آمین۔ اگر اب چاہیں تو میں اس مضمون کو ویڈیو اسکرپٹ اتوب آؤٹ لائن بچوں کے لیے سادہ کہانی کی شکل میں بھی تیار کر دوں۔ جمادی الثانی، حساس موضوع، والدہ کی عظمت، تقریباً الفاظ کا مضمون، اردو
تعارف والدہ یہ لفظ ہر دل میں ایک خاص جگہ رکھتا ہے، ہر زبان میں ماں کے لیے بے شمار پیار اور عزت کے الفاظ موجود ہیں، مگر مذہبی، سماجی اور اخلاقی نقطۂ نظر سے ماں کا مرتبہ ایک ایسا مقام ہے جس کی مثال کم ہی چیزوں میں ملتی ہے۔ جماد الثانی کے مقدس ماحول میں جب ہم اپنی روحانی حالت اور گھریلو رشتوں پر غور کرتے ہیں تو والدہ کی عظمت پر سوچنا ایک حساس مگر ضروری موضوع بن جاتا ہے۔ یہ مضمون اسی حساس موضوع کو مختلف زاویوں سے کھولنے، اسلامی تعلیمات، دل کو چھو لینے والی مثالوں، عملی رہنمائی اور آخر میں ایک جامع پیغام کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کرے گا۔ ماں کا فطری مقام، ماں کا رشتہ قدرتی، انسانی اور جذباتی سطح پر بنیادی ہے۔ حمل کے 9 ماہ، ولادت کا درد، راتوں کی بے خوابی، بچوں کی پرورش، ہر چھوٹی بڑی تکلیف میں ماں کی قربانی، یہ سب وہ مناظر ہیں جو ماں کو عظیم بناتے ہیں۔ والدہ نہ صرف جنسی زندگی کو آگے بڑھانے والی نگہبان ہوتی ہے بلکہ وہ بچوں کی پہلی تربیت کا سب سے پہلی معلمہ اور اولین مشیر ہوتی ہیں۔ بچوں کی پہلی یادیں، زبان، عادات اور اخلاق کی بنیادیں اکثر ماں کے ہاتھوں بنتی ہیں۔ اسلام نے ماں کی اہمیت، اسلام نے ماں کے مرتبے کو بے حد بلند رکھا ہے۔ قرآن و حدیث میں ماؤں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کی تاکید کی گئی ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی کا حکم بار بار آیا ہے، مگر خصوصاً ماں کا ذکر اور اس کے ساتھ نرم سلوک کی تاکید ایک نمایاں موضوع ہے۔ انبیاء کرام کی زندگی میں ماں کی محبت اور ان کے مقام کا تذکرہ ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی اپنی ماؤں کو عزت دینے اور ان کی خدمت کرنے کو بڑا شرف سمجھا۔ ایک عام مگر بہت معنی خیز روایت یہ بھی ہے جس میں ماں کا مرتبہ واضح ہوتا ہے۔ بیٹے بیٹی کو اپنی والدہ کے حقوق پہلا مقام دیا جاتا ہے اور والد کی ضرورتوں کے بعد بھی ماں کا حق بہت بڑا قرار دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ والدہ کی خدمت کو جنت کے قریب ترین باعث سمجھا گیا ہے۔ ماں کی خدمت ایک ایسا عمل ہے جس میں دنیاوی اور آخرت دونوں میں برکت کا وسیلہ ملتا ہے۔ ماں کی عظمت اخلاقی اور عملی پہلو۔ ماں کی عظمت کا تصور محض جذباتی دعوے تک محدود نہیں، یہ عملی زندگی میں بھی واضح ہوتا ہے۔ ماں کے لیے وقت نکالنا، اس کی بات سننا، اس کی طبی ضروریات کا خیال رکھنا، اس کی عزت اور اس کی رائے کی قدر کرنا، یہ سب عملی طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی ماں کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ماں کی خواہشات کو نظر انداز نہ کرنا، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا اور اس کے لیے دعائیہ انداز میں وقت نکالنا ہے چھوٹے مگر اثر انگیز کام ہیں۔ سماجی اثرات اور ماں کا ماں کا کردار خاندان اور معاشرے دونوں میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک مثبت، مخلص اور محبت کرنے والی ماں نہ صرف اپنے بچوں کی شخصیت بناتی ہے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے اخلاقی معیار قائم کرتی ہے۔ ماں کے کردار میں استقامت، صبر، برداشت اور قربانی کا جذبہ شامل ہوتا ہے۔ ایسے معاشرے جن میں ماؤں کو عزت اور احترام حاصل ہوتا ہے وہاں امن، ہمدردی اور تعاون کا مزاج بڑھتا ہے۔ جب ماں کو معاشرتی حمایت ملتی ہے تو وہ بہتر طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی ہے اور یوں پورا خاندان مضبوط بنتا ہے۔ اور ماں کا اثر شخصیت سازی پر بچے کی پہلی تربیت ماں کے ہاتھوں ہوتی ہے۔ زبان سیکھنا، اخلاقی روایات، عبادات کا ابتدائی تعارف، خود اعتمادی اور راست کی پہچان، یہ سب ابتدائی طور پر ماں کے زیر انتظام ہوتا ہے۔ ماں کا رویہ بچے کے مستقبل کے فیصلوں، دوستوں کے انتخاب اور زندگی کے چیلنجز سے نمٹنے کے انداز پر دیر پا اثر ڈالتا ہے۔ ایک ماں جو پیار کے ساتھ حدود مقرر کرتی ہے، بچوں میں نظم و ضبط اور احترام پیدا کرتی ہے، جبکہ جس ماں کی تربیت میں بے حسی یا نرمی کی حدیں ہوں ان بچوں میں مشکلات دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ تاریخی اور مذہبی مثالیں۔ اسلامی تاریخ میں ماؤں کے کردار کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ حضور اکرم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا مقام، حضرت زہرا، سیدہ فاطمہ کی ماں امو ابی بکر، حضرت مریم علیہ السلام کا بلند مرتبہ، یہ سب اس بات کی شہادت ہے کہ ماں کا مقام شریعت اور تاریخ دونوں میں کتنا اہم ہے۔ والدہ کے نام پر صلہ رحمی اور احسان کی داستانیں صحابہ اور تابعین کی سیرت میں موجود ہیں جن سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ماؤں کی خدمت کو زندگی میں پہلی ترجیح سمجھا جائے۔ ماں کے ساتھ تعلق میں حساس پہلو، والدہ کے ساتھ رشتہ حساس ہوتا ہے کیونکہ اس میں جذبات، توقعات اور کبھی کبھار ماضی کے زخم بھی شامل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات والدہ اور اولاد کے درمیان غلط فہمیاں، اختلاف مزاج، اراجحنت کی بدولت فاصلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں سمجھداری، صبر اور حکمت سے پیش آنا ضروری ہے۔ خلوص نیت، نرم لہجہ اور دل سے دعا کرنے کا عمل اکثر رشتوں کا
وہ سدھار دیتا ہے حساس معاملات میں براہ راست الزام تراشی یا زبان تیز سے اجتناب کریں بلکہ معاملہ حل کرنے کے لیے حکمت اور محبت سے کام جمادی الثانی کا روحانی پس منظر اور ماں کا احترام جمادی الثانی ایک مقررہ اسلامی مہینہ ہے جس میں مسلمان عبادات مذکر اور محافل دین منعقد کرتے اس مہینے میں ماں کے احترام کو ایک روحانی شکل دینا ایک بہترین عمل ہو سکتا ہے ماں کے لیے خصوصی نوافل اس کے نام پر صدقہ و خیرات اور اسے خوش رکھنے کے لیے عملی کوششیں یہ سب جمادی الثانی میں کیے جانے والے بابرکت اعمال بن سکتے ہیں اگرچہ یہ مخصوص مہینہ کسی خاص عمل کو فرض قرار نہیں دیتا مگر اس ماں کے روحانی مواقع کا فائدہ اٹھا کر ماں کے لیے خاص کرنا ایک بسا اوقات دلوں کو نرم کرنے والا کام ہوتا ہے ماہ کے لیے عملی تجاویز جمادی الثانی میں شامل عمل ایک روزانہ نوافل اور دعا جمادی الثانی میں ہر دن ماں کی صحت ان کی مغفرت اور دال رجیم درجات کی بلندی کے لیے مخصوص دعا کریں چاہے یہ مختصر دعا ہو یا قرآن کی تلاوت نیت خالص رکھیں دو صدقہ و خیرات ماں کے نام پر صدقہ دینا ضرورت مندوں کے لیے راشن فراہم کرنا یا کسی یتیم کی کفالت کرنا یہ سب اعمال ماں کے حق میں ثواب بن سکتے ہیں 3 ماں کے ساتھ وقت گزارنا اس مہینے میں ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزاری اس کی بات دل سے سنے پرانی یادوں کو تازہ کریں اور اس کی پسندیدہ چیزیں کریں 4 قبرستان کی زیارت اگر ماں دنیا میں نہ ہوں اگر ماں فوت ہو چکی ہوں تو جمادی الثانی میں ان کی قبر کی زیارت وہاں قرآن خوانی اور سلو دینے کا اہتمام کریں یہ عمل روح کو سکون پہنچاتا ہے اور ماں کے حق میں دعا مؤثر ہوتی ہے 5 خاندانی روایات قائم کریں اس مہینے کہ کچھ دن ماں Create a کو 10 مرکزی minutes حیثیت دے کر video for خاندان YouTube میں ایسی about روایات قائم جمادی کریں الاول جن میں ماں کو ہونے اعزاز والے اہم ملے واقعات پسند Islamic history ماں story. کا دن بنائیں Create a جہاں سب 10 اس کی minutes خدمت video میں for ہاتھ YouTube بٹائیں ماں کی about عظمت جمادی کو الاول میں الفاظ ہونے میں والے بیان اہم کرنا چند واقعات خوبصورت Islamic کلمات history story. ماں کی عظمت کو مکمل طور پر الفاظ میں لپٹنا مشکل ہے مگر چند جملے ہیں جو اس کا احاطہ بخوبی کرتے ہیں ماں وہ روشنی ہے جو اندھیری راہوں میں رہنمائی کرتی ہے ماں وہ سایہ ہے جو آفت کے دنوں میں بچا لیتا ہے ماں وہ دعا ہے جو ہر صبح و شام بچپن سے ساتھ رہتی ہے یہ تخلیقی تعبیرات ماں کے مقام کو الفاظ میں بیان کرتی ہیں مگر حقیقی عظمت کو محسوس کرنے کے لیے عمل درکار ہے ماں کاف چھوٹی عظمت اور بچوں کا فرض بچے کا فرض ہے کہ وہ اپنی ماں کی عزت کرے اس کی ضروریات کا خیال رکھے اس کے احترام میں کمی نہ آنے دے اور اس کے لیے دعا کرے ماں کی خدمت ایک ایسے اخلاقی فریضے کی مانند ہے جسے دین اور انسانیت دونوں تقویت دیتے والدہ کی خدمت میں جلدی بدلے کی توقع نہ رکھیں خلوص نیت ہی اس کا حقیقی صلہ ہے ماہوہے کی مخصوص حالتیں بیوہ ماں بیمار ماں ادور رہنے والی ماں ہر ماں کی حالت یکساں نہیں ہوتی بیوہ ماں کی خدمت بیمار ماں کی نگہداشت ادور رہنے والی ماں کے لیے رابطہ برقرار رکھنا تمام حساس صورتحالیں ہیں جن میں اضافی محنت اور دھیان درکار ہوتا ہبوا ماں کو معاشی و جذباتی مدد دینا بیمار ماں کو سکھی سہولیات اور پیار دینا اور اگر ماں دور رہتی ہے تو باقاعدہ فون کالز آن لائن ویڈیوز احاطہ کے خط لکھنے جیسے طریقے اپنانے چاہیے تاکہ رابطہ برقرار رہے ماہے کی عزت اور معاشرتی ذمہ داری معاشرہ بھی ماں کی عزت میں کردار ادا کرتا ہے کمیونٹی میں ایسے اقدامات کرنے چاہئیں جو ماؤں کو تحفظ اور اعزاز دیں خاندان کے اندر خواتین کی تعلیم طبی سہولیات اور سماجی حقوق کو فروغ دینا ماؤں کی زندگی کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے جب معاشرہ ماؤں کی قدر کرتا ہے تو فرد بھی اس جذبے کو اپناتا ہے حساسیت جب ماں غلط ہو یا جھگڑا ہو کبھی کبھی ماں بھی غلط فیصلے کرتی ہے یا گھریلو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں ایسے میں حساسیت تحمل اور عقلمندی ضروری ہے احترام برقرار رکھتے ہوئے اپنے نقطۂ نظر کو واضح کریں نرم لہجے سے بات کریں اور افہام و تفہیم کو فوقیت دالزام تراشی یا نفرت انگیز زبان رشتے کو بگاڑ سکتی ہے صبر و تحمل اور محبت ان مسائل کا حل ہیں ماں کی یاد میں عملی منصوبہ جمادی الثانی کے لیے مختصر پلان 1 ہفتہ اول ماں کے لیے روزانہ ایک چھوٹا عمل مثلاً قرآن کی قرأت خاص دعا اور ماں کے پسندیدہ کھانے بنا ہفتہ دوم ماں کے لیے صدقہ کفالت کا آغاز کریں یا اس کے نام پر خیرات کریں 3 ہفتہ سوم گھر میں ماں کا اعزاز منائیں بچوں سے ماں کے بارے میں اچھی باتیں سنیں اور خاندان میں ان کی خدمات کا اعتراف کریں 4 ہفتہ چہارم اگر ماں دنیا میں نہیں تو قبر کی زیارت قرآن خوانی اور صدقہ جاریہ کریں اگر زندہ ہو تو اس کے ساتھ خصوصی وقت گزاری اور اس کی صحت کا چیک اپ کروا اختتام پیغام والدہ کی عظمت صرف ایک لفظ فکرہ نہیں یہ ایک زندگی بے
रे کا رشتہ ہے جسے ہر دن پھر سے نو کیا جا سکتا ہے۔ جمادی الثانی جیسا مقدس مہینہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم ماں کی خدمت، عزت اور محبت کو نئی قوت سے اپنائیں۔ ماں کی محبت کا صلہ لمحاتی نہیں بلکہ ایک مستحکم اور مستقل فریضہ ہے۔ آج اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو انہیں خوش کریں، ان کی خدمت کریں اور ان کے لیے دعا کریں، اور اگر وہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں تو ان کے لیے صدقہ و دعائیں جاری رکھیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے عمل کریں۔ اللہ ہمیں ہماری والدہ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کا سبب بنے، اور ہمیں بھی اپنی اولاد کے لیے ایسے ہی محبت بھرے رہنما اور خدمت گزار والدین بننے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو ویڈیو اسکرپٹ یوٹیوب آؤٹ لائن بچوں کے لیے آسان الفاظ میں خلاصہ بھی بنا دوں، بتا دیں کون سا فارمیٹ چاہیے تو اسی کے مطابق تیار کر دوں گا۔ بالکل نیچے جمادی الثانی میں حساس موضوع والدہ کی عظمت پر الفاظ پر مشتمل مکمل اردو مضمون پیش خدمت ہے۔ جمادی الثانی کے مہینے میں والدہ کی عظمت ایک حساس مگر باوقار موضوع ہے۔ اسلام نے ماں کو خاص مقام عطا کیا ہے، اور ہر سال اسلامی مہینوں میں اس عظمت پر گفتگو کرنا مومنوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ والدہ کا کردار صرف ایک خاندانی ذمہ داری نہیں بلکہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ والدہ کی محنت، قربانی، شفقت اور تربیت ہی وہ ستون ہے